أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب أسد الله الغالب غالب على كل غالب، والصلاة والسلام على سيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صلوات. ہر شخص نہیں لائقِ مدح حیدر، ہر شخص نہیں لائقِ مدح حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، ارے ناپاک زباں پہ یہ نام آ نہیں سکتا. اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال باطل نہ کرو. یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کی فرما برداری کرتا ہے، ان کے ہی اعمال قابل قبول ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے ایمان باطل ہے. اور ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے میرا حبیب، ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا محبوب مانتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کو ڈائریکٹ اپنی محبت بھی پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یعنی رسول کی پیروی کرو. اگر تم رسول کی اتباع کرو گے تو پھر تمہاری ہی محبت نہیں ہوگی یحببکم اللہ ہو، بلکہ اللہ تم سے محبت کرے گا. ماشاءاللہ، نعرہ حیدری. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا. پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی اتباع میں
اللہ کے رسول کی فرما برداری میں، اللہ کے رسول کی تابعداری کرنے سے ایک تو اللہ محبت کرتا ہے اور دوسرے گناہ معاف کرتا ہے، دو فائدے ہیں۔ تو اس لیے جو کام بھی ہو، جو بھی کرنا ہو، جو انسان کرنا چاہتا ہے، اگر مسلمان ہے تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ اطاعت رسول کا خیال رکھے اور اتباع رسول کا خیال رکھے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی اتباع کر رہا ہے تو پھر اللہ کو اس کا ہر عمل کا قبول ہے، اور اگر وہ رسول کی اتباع نہیں کرتا تو پھر چاہے جتنی بھی اللہ سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے یہ ضروری ہو گیا قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، کہ جو بھی کام کرنا ہے پہلے اسے دیکھنا پڑے گا کہ اس کام سے اللہ کا رسول راضی ہے، اس کام سے اللہ کے رسول کی اتباع ہوتی ہے، اس کام سے اللہ کے رسول کا فرما بردار بنتا ہے۔ اگر اللہ کا رسول اس عمل سے خوش ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا وہ عمل قابل قبول ہے، اور اگر اللہ کا رسول راضی نہیں ہے، نہ خوش ہے، تو پھر یاد رکھنا جتنے مرضی عمل کر لو، جتنے مرضی نیک کام کر لو، اللہ کی بارگاہ میں وہ بالکل فضول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بالکل ہی وہ فضول ہے۔ اس لیے مسلمان جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے اسے دیکھنا پڑے گا کہ اس عمل سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ اگر اللہ کا رسول راضی ہے تو پھر خوش ہو کے کر، اور اللہ کا رسول نہیں راضی، ناراض ہے، تو پھر عمل کو چھوڑ دے۔ ہم اسی لیے حیدر کرار سے محبت کرتے ہیں، حیدر کرار کی محبت کا دم بھرتے ہیں کہ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تو اس کو دوست رکھ، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، تو اس سے نفرت کر جو علی سے نفرت کرے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کے رسول سید المرسلین رحمت للعالمین کی سچی اور سچی زبان کے مطابق محبت اس سے ہی فائدہ دے گی جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں، جب جنگ خیبر ہوئی، خیبر تو سب کو یاد ہے، آج کچھ لوگ نہیں بیان کرتے، لیکن پہلے دور میں ضرور خیبر کو بیان کیا جاتا تھا۔ خیبر کے میدان کی بات ضرور کی جاتی تھی۔ خیبر میں بھی بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ تو جب جنگ خیبر ہوئی، یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کو لے کر، پیارے پیارے صحابہ کو لے کر میدان کی طرف گئے، یہودیوں کی طرف گئے، یعنی خیبر کی طرف گئے۔ جب جنگ کے لیے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ خیبر فتح ہوگی، خیبر فتح ہوگی۔ جب رسول نے اللہ کا وعدہ صحابہ کو بتا دیا تو ان کے دل میں بھی بہت جذبہ بنا، ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ کہ ہم بڑھ چڑھ کے سب سے پہلے حیدر کرار سے بھی پہلے میدان میں چلے جائیں۔ جب رسول فرما رہا ہے کہ خیبر فتح ہوگی تو پھر کیوں نہ ہم پہلے جا کر علم تھام لیں اور خیبر
जा रहे हैं। भाई किसी भी मैदान में चले जाएं और मैदान में जाएं और कोई पक्का बंदा ये मोहर लगा दे, गवाही दे कि तुमको फतह होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, तो फिर मेरा भी जी चाहेगा, तुम्हारा भी दिल करेगा क्यों ना ये मनसब मुझे मिल जाए, क्यों ना ये मनसब मुझे हासिल हो जाए। सबकी ये ख्वाहिश थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका जी चाहता है खैबर के लिए अलम लेकर सिपा सलारी करते हुए मैदान की तरफ चले जाओ। लोग अलम लेकर जाते रहे, अलम लेकर जाते थे लेकर वापस लेकर नहीं आते थे। अलम जो है लेकर जाते थे लेकिन वापस लेकर नहीं आते थे। जब रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते तो जो सिपाही थे वो सिपा सलार से लड़ते थे। सिपा सलार जो है वो सिपाहियों का गुनाह गिनता था। सिपाही कहते थे कि या रसूलुल्लाह हम पे क्या करें, हम क्या करें, हम खैबर को फतह कैसे करें। जब सिपा सलार मरहब का सामना करने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाता है तो फिर हम क्या और सिपा सलार कहता था कि ये जो है ये आगे होके नहीं लड़ते, और सिपाही कहते थे सिपा सलार जो है वो नहीं लड़ते। इस तरह ये काम चलता रहा और लोग जो है चेम गोइयां करने लगे कि रसूल ने तो फरमाया था कि जंग फतह होगी, लेकिन फतह के आसार नजर ही नहीं आ रहे, फतह के आसार नजर ही नहीं आ रहे। तो कायनात के रसूल सैयदुल मुरसलीन रहमत लिल आलमीन की खिदमत में लोग हाजिर हुए। या रसूलल्लाह तुमने तो वादा किया था कि मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि खैबर फतह होगा, लेकिन ये आसार नजर नहीं आ रहे। या अल्लाह ये कैसा वादा है, अल्लाह का वादा तो सच्चा होता है लेकिन यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो उस वक्त कायनात के रसूल ने सैयदुल मुरसलीन ने रहमतुल आलमीन ने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ की कि मेरे अल्लाह तेरे वादे पे मैंने वादा किया है, मेरे अल्लाह तूने मुझे कहा था कि खैबर फतह होगी, तेरे कहने पे मैंने इनसे वादा किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फतह हो नहीं रही, आसार नजर नहीं हो रहे। तो उस वक्त खालिक ने इरशाद फरमाया मेरा हबीब उसको मिला जिसके हाथ पे फतह होगी है। मेरा हबीब देख तो सही, मैंने वादा तो तेरे साथ किया था, लेकिन ये वादा नहीं किया था कि जो मैदान छोड़कर भागेंगे उनके हाथ पे फतह दूंगा। फतह तो उसके हाथ पे होगी। या अल्लाह किसके हाथ पे होगी? तो अल्लाह ने जो रसूल को बताया उसका ऐलान कायनात के रसूल ने फरमाया। कायनात के रसूल सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, ऐ मुसलमानों, सब इकट्ठे हो जाओ। जब सब इकट्ठे हुए तो कायनात के रसूल ने सैयदुल मुरसलीन ने रहमतुल लिल आलमीन ने ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों सुन लो, कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा। क्या होगा? जो मर्द होगा। पता चला कि शक्ल और सूरत में मर्द होना और बात है और शुजाअत और ज़मीर का मर्द होना और जिस तरह अलामा कमाल का शेर है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, भला ये तो बताओ तुम मुसलमान भी हो। यानी कलमा पढ़कर कलमे का सिर्फ इकरार करके मुसलमान कहलवाना और बात है, और कलमे की
پاسداری کرتے ہوئے اپنی جان اسلام پہ قربان کر کے مسلمان کہلوانا اور بات، یہ فرق ہے۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، کہ پتا چلا کہ پہلے جو جاتے تھے ان میں وہ مرد نہیں تھا جو اللہ کے نزدیک مرد ہو۔ فرق ہے نا ہمارے بنانے میں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے میں فرق ہوتا ہے۔ جو ہمارے نزدیک مرد ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو اللہ اور رسول کے نزدیک مرد ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ پھر رسول نے جو ایک بہت بڑا اعلان کر دیا، کائنات کے رسول نے، سید المرسلین نے، رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ پتہ چلا کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ جو اللہ اور رسول کا محبوب ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو کائنات کے رسول سید المرسلین رحمت للعالمین نے جب یہ اعلان کیا تو پھر صحابہ کرام کے دل میں اور محبت پیدا ہوئی اور جی چاہا کہ یہ فتح کا جھنڈا جو ہے یہ ہمیں ملے، یہ ہمیں ملے، یہ ہمیں ملے۔ حالانکہ جانتے تو تھے کہ جب پہلے جاتے رہے ہیں جو صفات رسول نے بتائی ہیں اگر ہم میں بھی وہ ہوتی تو آج رسول علیحدہ اعلان نہ کرتے، لیکن پھر بھی دل کی خواہش تھی، دل کی خواہش لے کر سب پھر اکٹھے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے علم دینا، یا رسول اللہ مجھے علم دینا۔ سب بیٹھے ہوئے تھے، اس انتظار میں تھے۔ اب جب پتہ چلا کہ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب اس میدان میں موجود نہیں ہے، اس محفل میں موجود نہیں ہے، تو اس وقت اور دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب رسول علم لے کر کہاں جائیں گے؟ رسول نے علم دینا ہے اور اللہ کے حکم سے دینا ہے۔ اب علی یہاں موجود نہیں ہے، رسول علم دینے والے ہیں اور ہم سب علم لینے والے ہیں۔ اگر رسول علم دیں گے تو ہم میں سے ہی کسی کو دیں گے، اور بھی ہے ہم میں سے ہی علم کسی کو ملے گا۔ تو اس وقت کائنات کے رسول نے، سید المرسلین نے، رحمت للعالمین نے اعلان کیا این این علی بن ابی طالب۔ کسی نے کہا ہے تو جب یہ اعلان سنا تو چہرے کچھ کے فق ہو گئے اور کچھ کہنے لگے یا رسول اللہ علی بن ابی طالب یہاں موجود نہیں ہے۔ کچھ نے کہا یا رسول اللہ علی بن ابی طالب کی آنکھ میں زخم ہے، ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا۔ تو یہ یا رسول اللہ انتظار کی کیا بات ہے، علی تو یہاں موجود نہیں ہے، جلدی کیجیے، ہم میں سے کسی کو علم عطا کیجیے۔ لیکن علم تو ملنا اسے تھا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح دینی تھی، اور رسول جانتے تھے کہ فتح خیبر کس کے ہاتھ میں ہے، اور جانتے تھے مرد کون ہے، کرار کون ہے، غیر فرار کون ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا محبوب کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان سے فرمایا سلیمان علی کدھر ہیں؟ تو سلیمان نے کہا کتابوں میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ یا رسول اللہ حضرت علی حیدر کرار کی آنکھ میں زخم ہے، کہیں ملتا ہے کہ وہ اس میدان میں آئی نہیں ہے۔ اس طرح کی مختلف روایتیں ہیں، جو بھی کہہ لو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں بھی حیدر کرار ہیں، اگر مدینہ میں بھی ہیں پھر بھی، اگر یہاں موجود ہیں، یہی جہاں بھی حیدر کرار ہے ان کو وہاں حاضر کیا جائے۔
لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا غلام، آپ کا بھائی علی ابن ابی طالب حاضر ہے۔ رسول نے بلایا، حیدر کرار تشریف لے آئے تو اس وقت کائنات کے رسول نے، سید المرسلین نے، رحمت للعالمین نے علم اس کے ہاتھ میں دیا۔ حیدر کرار علم کو لے کر خیبر کی طرف بڑھے، جب میدان میں پہنچے تو وہ مرحب جو پہلوں کا ان کا تجربہ تھا، پہلوں کو دیکھا ہوا تھا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مرحب ہوں، بڑا بہادر ہوں، اتنی بات سن کر وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آج کہنے لگا کہ میں وہ مرحب ہوں، تم مسلمانوں کدھر آ گئے ہو؟ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، تم اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ آؤ، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو میرے مقابلے میں آ جاؤ۔ جب سب کچھ کہتا رہا کہ میں بڑا ہی بہادر ہوں، میں بڑا ہی بہادر ہوں، علی ابن ابی طالب نے کہا اپنی بہادری پہ ناز نہ کر، تو مرحب ہے، آنا علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا نام سنا، ٹانگیں کانپ گئی، اس کو اپنی ماں کی بات یاد آ گئی کہ ماں نے کہا تھا کہ جب کوئی حیدر تیرے مقابلے میں آ جائے اس سے مقابلہ نہ کرنا ورنہ تو نہ رہے گا۔ یہ بات ذہن میں آ گئی تو میدان سے پیچھے ہٹنے لگا۔ دوسرے نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تیری بہادری کا تو بڑے چرچے تھے، بڑا کچھ کہتا تھا کہ میں اتنا کو جو ہے وہ شکست دی ہے، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا دلیر ہوں۔ اب دیکھ میدان میں کیوں نہیں آتا؟ علی تجھے پکار رہا ہے، اب میدان کی طرف آ۔ کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ حیدر کے مقابلے میں نہ جانا، تو انہوں نے کہا تو دیکھ تو صحیح، اگر تو آج میدان میں نہ گیا تو قیامت تک تیرا نام بزدلوں میں لکھا جائے گا۔ اس کو چاہے وہ یہودی تھا، چاہے وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کی بھی غیرت یہ برداشت نہ کیا کہ اس نے کہا کہ میں لڑ کر مر جانا تو پسند کروں گا لیکن میدان چھوڑ کر بھاگنا پسند نہیں کروں گا۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، تلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو۔